بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی کتاب ہیلتھ سائنس میں چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو ہیلتھ سائنسز، اس میں ہم ٹائپس آف ڈیزیزز کو پڑھ رہے ہیں۔ دو طرح کی ڈیزیزز ہیں، ایک ہے کمیونیکیبل اور دوسری ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ آج کا ٹاپک ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز۔ کون سی ڈیزیزز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے کنسیپٹ کو سمجھیں گے، اس کے بعد تفصیل کی طرف بڑھیں گے۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیز NCD، N فار نان، C فار کمیونیکیبل، D فار ڈیزیزز، اور چھوٹا s جو ہے وہ پلورل کے لیے ہے۔ NCDs نان کمیونیکیبل ڈیزیزز آر ناٹ کازڈ بائی انفیکشن اینڈ کین ناٹ spread فرام پرسن ٹو پرسن۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز آر ناٹ کاز بائی انفیکشن، وہ بیماریاں ہیں جو کہ انفیکشن کی وجہ سے نہیں پھیلتی، اینڈ کین ناٹ spread فرام پرسن ٹو پرسن، اور نہ ایک شخص سے دوسرے شخص سے کو ٹرانسفر ہوتی ہیں، جیسا کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز میں تھا۔ دے یوزلی ڈیولپ ڈیو ٹو جینیٹک فیکٹر۔ دے یوزلی، وہ عام طور پر ڈیولپ ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں ڈیو ٹو جینیٹک فیکٹر، جینیاتی عوامل کی وجہ سے، جینس کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے، خون کی تبدیلی کی وجہ سے، انہیلدی لائف سٹائل، غیر صحت مندانہ لائف سٹائل، صحت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھ کر لائف سٹائل اپنانا، چاہے وہ صحت و صفائی سے متعلق ہو، چاہے وہ ان بیلنسڈ ڈائٹ ہو، خوراک کے حوالے سے ہو، تو ہر طرح کا انہیلدی لائف سٹائل آئے گا۔ اور انوائرمنٹل فیکٹر، یا وہ ماحول جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ کس قسم کا ہے۔ تو 3 طرح کی ڈیزیزز جو ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے اندر آتی ہیں، اور یہ وہ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو ہمیں جینیٹک فیکٹر سے ملتی ہیں، انہیلدی لائف سٹائل سے، اور انوائرمنٹل فیکٹر سے ملتی ہیں۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز آر ناٹ کازڈ بائی انفیکشن اینڈ کین ناٹ spread فرام پرسن ٹو پرسن۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کسی انفیکشن کی وجہ سے نہیں پھیلتی اور نہ ہی ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ دے یوزلی ڈیولپ ڈیو ٹو جینیٹک فیکٹر، انہیلدی لائف سٹائل اور انوائرمنٹل فیکٹر۔ وہ عام طور پر جینیاتی عوامل، غیر صحت مندانہ طرز زندگی لائف سٹائل، یا ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ موسٹ NCDs آر کرونک۔ کرونک سے مراد پرماننٹ، دائمی، جن کا لائف ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، بہت زیادہ دیر پا رہتی ہیں۔ موسٹ NCD آر کرونک اینڈ لاسٹ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ زیادہ تر NCD یعنی نان کمیونیکیبل ڈیزیزیں جو ہوتی ہیں وہ دیر پا ہوتی ہیں، کافی عرصے سے، اور زیادہ تر ان کا دورانیہ پوری زندگی پر بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیفینیشن ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی۔ سوال آ سکتا ہے ڈیفائن نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، یا واٹ از نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور سوال تبدیل ہو کر بھی آ سکتا ہے، کیسے ڈفرینشیٹ بٹوین کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ ڈفرینشیٹ یعنی فرق بتائیں کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل، تو پھر آپ نے پہلے کمیونیکیبل ڈیزیز کی تعریف اور لکھنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے نان کمیونیکیبل۔ یہ سوال آپ کا بورڈ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ نے دینا ہوگا، لیکن ڈیفینیشن اس کی یہی ہے۔
نیکسٹ لائن کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کویشچن ہے ہاؤ مینی کیٹیگریز آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. ہاؤ مینی کیٹیگریز، کتنی کیٹیگریز ہیں، کتنے درجے ہیں یا کتنی اقسام ہیں، ٹائپس ہیں آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی. دیر آر 3 میجر کیٹیگریز آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی 3 میجر کیٹیگریز ہیں. ہاؤ مینی کیٹیگریز آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. نمبر 1 ہے لائف اسٹائل ریلیٹڈ ڈیزیزز، جو انسان کے لائف سٹائل سے متعلق بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا تھا انہیلدی لائف سٹائل. تو اس سے ریلیٹڈ یہ ڈیزیزز ہیں کہ انہیلدی لائف سٹائل اپنانے کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں. These diseases develop due to unhealthy lifestyle. یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ غیر صحت مندانہ لائف سٹائل اپنانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب اس کی وضاحت پہلے کی ہے کہ انہیلدی لائف سٹائل کیا ہوتا ہے. کھانے پینے میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور صفائی اور صحت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھا جاتا ہے. لباس کی صفائی کہہ لیں، ناخن کی صفائی کہہ لیں، جسم کی صفائی کہہ لیں، گھر کی صفائی کہہ لیں، یا اس طرح کا کوئی بھی عوامل ہے جس کی طرف ہم پراپر توجہ نہیں دیں گے تو وہ ہمارے لیے انہیلدی ہو جائے گا. دیز انکلیوڈ ہارٹ ڈیزیزز. ان میں کیا کیا شامل ہے؟ انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں آتی ہیں؟ سب سے پہلے ہے ہارٹ ڈیزیزز، دل کی بیماریاں. دوسرے نمبر پر ہے ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، کینسر اینڈ اسٹروک. اسٹروک کہتے ہیں فالج کا جھٹکا جس کو کہتے ہیں، فالج کا حملہ جس کو کہتے ہیں، اسے اسٹروک کہتے ہیں. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے کتنی بیماریاں. یہ الگ سے بھی سوال آ سکتا ہے ہاؤ مینی ڈیزیزز کاز بائی انہیلدی لائف سٹائل، کہ انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں آتی ہیں. نمبر 1 ہے ہارٹ ڈیزیز، نمبر 2 ہے ہائپر ٹینشن، نمبر 3 ہے ڈائبٹیز، نمبر 4 ہے کینسر اینڈ نمبر 5 ہے اسٹروک، فالج کا حملہ. تو انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے 5 قسم کی بیماریاں جو ہے وہ انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں. نیکسٹ ہے مینٹل ہیلتھ ڈیزیز. اس سے انسان کا جو ذہنی صحت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. لائک ٹراما اینڈ ڈپریشن آر آلسو انکلوڈیڈ ان دس ڈیزیزز. ذہنی بیماریاں میں ٹراما کہتے ہیں صدمہ، اور ڈپریشن بے چینی، ٹینشن آر آلسو انکلوڈ ان دس کیٹیگری. وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہے انہیلدی لائف سٹائل کے میں. نمبر 2 پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ڈسکرائب جینیٹک ڈیزیزز. جینیٹک ڈیزیزز کون سی بیماریوں کو کہتے ہیں، یا اس میں کون کون سی بیماریاں شامل ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں، یہ کس وجہ سے پھیلتی ہیں. ڈسکرائب جینیٹک ڈیزیزز. Genetic diseases are caused due to abnormalities in genes or chromosome. جینیاتی عوامل کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں یہ ایبنارملٹی ان جینز اور کروموسومز میں غیر معمولی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. جینیٹک ڈیزیزز کروموسومز اور جینز میں بے ترتیبی کی وجہ سے، ایبنارملٹیز غیر معمولی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ انسان کو ہیریٹیج میں، وراثت میں ملتی ہیں. دیز ایرر کین بی ایدر انہیریٹڈ. یہ انسان کو یا تو انہیریٹڈ یعنی نسل در نسل چلنے سے ملتی ہیں، اور کاز بائی میوٹیشن یا باہمی ملاپ سے ملتی ہیں. تو یہ جینیٹک ڈیزیزز ہیں. ایگزامپلس ہیں جینیٹک ڈیزیزز کی انکلیوڈ ہیموفیلیا، تھیلاسیمیا اینڈ مسکولر ڈسٹرافی. ہیموفیلیا اور تھیلاسیمیا یہ دونوں بیماریاں جو ہیں وہ خون سے ریلیٹڈ ہیں. ایک میں خون کی کمی ہوتی ہے اور ایک میں خون کی زیادتی. اور اس کے بعد مسکولر ڈسٹرافی جو ہوتی ہے یہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی جسمانی معذوری
کسی بھی بچے کے اندر آ سکتی ہے، تو یہ معذوری سے متعلق ہے۔ تو جینیٹک ڈیزیزز کی وجہ سے کس وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں؟ کروموسومز اور جینز کی بے ترتیبی کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس کی 3 بیماریاں میجر ہیں: ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا اینڈ مسکولر ڈسٹرافی۔ نمبر 3 جو سب سے لاسٹ ہے وہ ہے ڈی جنریٹیو ڈیزیزز۔ ڈی جنریٹیو ڈیزیزز کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے آرگن یا ٹیشو کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس سے ٹیشو میں اور آرگن باڈی پارٹ میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ان بیماریوں کو کہتے ہیں۔ دیز ڈیزیزز ریزلٹ فرام دا گریجولی ڈکلائن آف، گریجولی سے مراد آہستہ آہستہ، ڈکلائن جو گرنا، ٹوٹنا یا ختم ہونا ہے، آف باڈی آرگن اور ٹیشو ڈیو ٹو ایجنگ اور ادر فیکٹر، کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ڈکلائن، زوال کی طرف جاتی ہیں آف باڈی آرگن، اس کے نہ کوئی اس کا پارٹ، اس کا کوئی نہ کوئی عضو یا ٹیشو، ڈیو ٹو ایجنگ یعنی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے یا کسی دوسرے فیکٹر کی وجہ سے، خوراک کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ٹیشوز میں اس طرح کا پرابلم آ سکتا ہے۔ ایگزامپل انکلیوڈ الزائمر ڈیزیزز۔ الزائمر ڈیزیزز کون سی بیماری ہے؟ یہ بھولنے والی بیماری ہے جو اکثر آج کل عام ہے۔ دوسری بیماری ہے پارکنسن ڈیزیزز۔ پارکنسن ڈیزیزز میں ہاتھ کانپتے ہیں۔ اینڈ آرتھرائٹس، جوڑوں کا درد، یہ انتہائی کامن بیماریاں ہیں جو آج کل ہیں۔ تو ڈی جنریٹیو ڈیزیزز میں کس وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان بیماریوں کے نام۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارا یہ جو 3 کیٹیگریز تھی میجر نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی، وہ ہے۔ پیپر میں آپ کا الگ الگ سوال بھی آ سکتا ہے، ڈسکرائب لائف اسٹائل ریلیٹڈ ڈیزیزز، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی ایگزامپل میں آپ نے بیماریوں کے نام لکھنے ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے آئے گا ڈیفائن جینیٹک ڈیزیزز۔ ڈیفائن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جینیٹک ڈیزیزز کو ڈیفائن کریں، یہ کون سی بیماریاں ہیں، اور پھر جو ہے ان بیماریوں کے کیا نام ہیں۔ تیسری نمبر پر آپ کا آئے گا ڈیفائن یا پھر ڈسکرائب ڈی جنریٹیو ڈیزیزز، پھر آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان بیماریوں کے نام لازمی لکھنے ہیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں، اور پورا لانگ سوال بھی بن کر آ سکتا ہے۔ لانگ سوال صرف نان کمیونیکیبل ڈیزیز بھی آ سکتا ہے، اور پورا سوال بھی آ سکتا ہے جس میں کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل دونوں ڈیزیزز کی ڈیفینیشن اور دونوں کے جو ہے آپ نے پوائنٹس جو ہوں گے وہ بیان کرنے ہوں گے۔ لیکن آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کا یہ سوال آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے۔ آبجیکٹیو میں کسی بھی بیماری کو نام لے کر بتایا جا سکے گا کہ یہ کس بیماری سے تعلق رکھتی ہے۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں یلو باکس کی طرف، جہاں پر جو ہے وہ ایکسٹرا انفارمیشن دی جاتی ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ اکارڈنگ ٹو WHO۔ WHO سے مراد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے۔ جو سب سے پہلا ہمارا لیکچر تھا ہیلتھ سائنسز میں، اس میں بتایا گیا تھا کہ ورلڈ WHO سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر انفارمیشن دی گئی ہے NCDs نان کمیونیکیبل ڈیزیزز آر ریسپانسبل فار اباؤٹ 75% آف نان پینڈیمک ریلیٹڈ ہیلتھ ان دا ڈیتھ ان دا ورلڈ، کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز رسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں 75% آف نان پینڈیمک کہتے ہیں وبا کو، عالمی وبا کو، اور یہاں پر آئے گا غیر عالمی وبا ریلیٹڈ ڈیتھ ان دا ورلڈ، جس کی وجہ سے دنیا میں ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سوال آئے گا ہو آر رسپانسیبل، کون ذمہ دار ہے آف نان پینڈیمک ڈیتھ ان ورلڈ، دنیا میں نان پینڈیمک غیر عالمی وبا کی وجہ سے ڈیتھ کا ذمہ دار کون ہے؟ NCD آر ریسپانسیبل، تو ذمہ دار ہوگا NCD آر ریسپانسیبل فار اباؤٹ 75% آف نان پینڈیمک ریلیٹڈ ڈیتھ ان دا ورلڈ، نان پینڈیمک ڈیتھ کی وجہ سے NCD ریسپانسیبل ہے، اور 75% ڈیتھ جو ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں۔
یہ 75% آپ کا آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کویسچن بھی بن کر آ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو لازمی تیار کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 2 یا پوائنٹ نمبر 2 ہے آف آل NCD ڈیتھ، کہ تمام NCD ڈیتھ میں سے 73% اور ان لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز، کہ 73 ٹوٹل 75% ڈیتھ ہوتی ہے، اور جن میں سے 73% جو ڈیتھ ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ لو اینڈ مڈل انکم کنٹری، جو لو ہیں یعنی وہ ممالک جو ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہے، جن کی مڈل انکم ہے، جن کا معاشی جو آمدنی ہے وہ بہت کم ہے، لو لیول کی ہے، تو ان میں یہ ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو کویسچن بنے گا ہاؤ مینی ڈیتھ آر ان لو مڈل کنٹریز، کہ ہاؤ مینی ڈیتھ آر ان لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز میں کتنی ڈیتھ ہوتی ہیں آف آل NCD ڈیزیزز، NCD ڈیزیز سے تعلق رکھنے والی 73% جو ڈیزیزز ہیں وہ مڈل انکم کنٹریز سے بلونگ کرتی ہیں۔ کویسچن نمبر یا پوائنٹ نمبر 3 ہے ہر ڈیزیزز، دل کی بیماری اکاؤنٹ فار موسٹ NCD ڈیتھ، کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے زیادہ تر دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، فالوڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے، فالوڈ بائی اس کے علاوہ، یعنی زیادہ تر تو ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ فالوڈ بائی کینسر، کرونک ریسپیریٹری ڈیزیزز اینڈ ڈائبٹیز۔ کینسر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ انہیلدی لائف سٹائل بھی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ کینسر بھی آ سکتی ہے، کرونک ریسپیریٹری سسٹم سانس کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جیسے دمہ وغیرہ، اور ڈائبٹیز جو ہوتی ہے بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو کویسچن ہوگا ایکسپلین ڈیزیزز کاز بائی NCD، کہ ان بیماریوں کو ایکسپلین کریں یا بتائیں، ایکسپلین ڈیزیز کاز بائی NCD جو کہ NCD کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر آ کر ہمارا نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے ہم نے ایک لائن کی ڈیفینیشن، اس کی انگلش اینڈ اردو میننگ اور مکمل وضاحت کے ساتھ پیپر کے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا ہے کہ کس قسم کے سوال آ سکتے ہیں اور آپ نے کس کس طریقے سے یاد کرنا ہے اور کیسے پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے۔ کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل کی ڈیفینیشن الگ الگ بھی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے درمیان فرق بتائیں تو پھر آپ نے دونوں کی ڈیفینیشن لکھنی ہوگی، کمیونیکیبل کی پہلے اور نان کمیونیکیبل کی۔ آپ ٹیبل بنا کر ایک سائڈ پہ کمیونیکیبل اور دوسری سائڈ پہ نان کمیونیکیبل بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کی فیچرز بھی آ سکتے ہیں، کمیونیکیبل ڈیزیزز کے ہمیں ٹائپس بتائیں، پوائنٹس، اور اس کے علاوہ نان کمیونیکیبل کی بتائیں، اور اس کے علاوہ پورا لانگ سوال بھی بن کر آ سکتا ہے جس میں آپ نے وضاحت دینی ہوگی کہ پوری کمیونیکیبل ڈیزیزز کی تعریف، اس کی ایگزامپل اور اس کی تمام فیچرز، اور اس کے علاوہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اس کی کیٹیگریز اور اس کی بیماریوں کے نام۔ تو آپ کو ہر ایک کیٹیگری کی الگ سی تعریف، اس کی بیماریوں کے نام مکمل آنے چاہیے، اور آپ آرام سے اپنے کتاب کو سامنے رکھ کر اس ویڈیو کو بار بار سنیں، امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ اپنی کتاب پر انڈر لائن کریں اور اچھے طریقے سے یاد کریں، ویڈیو کو بار بار سنیں جہاں پر کنفیوژن ہو۔ مجھے امید ہے اس کے بعد آپ کا یہ والا ٹاپک مکمل طور پر اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا۔